بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر اینڈ ویلکم ٹو دا سکستھ حلقہ. سو ایز آئی مینشن کہ ہم ایک کرونالوجیکل آرڈر کے ساتھ جا رہے ہیں. اکارڈنگ ٹو می جو چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں لائف میں وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو آج کا بھی جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے دیٹ از آلسو ون آف دوز تھنگس جو ہم بہت زیادہ نگلیکٹ کرتے ہیں, جس سے ہم بہت دور جا چکے ہیں. وہ چیز ہمارے بالکل بھی فکر نہیں ہے. جیسے ایک چیز فکر ہوتی ہے نا کہ انسان کو گریڈز کی فکر ہے, ڈگری لینے کی فکر ہے, نوکری لینے کی فکر ہے, اسٹیٹس کی فکر ہے, انسان کو مشہور ہونے کی فکر ہے. یہ جو نیڈز ڈیفائن کی ہیں ابراہم میسلو نے. ابراہم میسلو ایک سائیکالوجسٹ تھا. اس نے ایک پیرامڈ بنا کر کچھ نیڈز ڈیفائن کی تھی کہ جیسے جیسے آپ پیرامڈ کے اوپر جاتے جاتے ہیں آپ کی نیڈ بڑھتی جاتی ہے. تو سم آف دا بیسک نیڈز ہی ڈیفائنڈ آر کہ سب سے پہلے انسان کو ظاہر ہے کہ فوڈ چاہیے. فوڈ بہت بیسک نیڈ ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ انسان کو لو چاہیے, انسان کو بلانگنگنیس چاہیے, انسان کو سینس آف سیکورٹی چاہیے. جیسے جیسے اس کی ساری نیڈس فلفل ہوتی جاتی ہیں نیکسٹ نیڈ آتی ہے. نیکسٹ نیڈ ہے نیڈ فار سیکورٹی, نیڈ فار سیلف اسٹیم. سیلف اسٹیم کے بعد پھر نیڈ فار سیلف ایکچولائزیشن. سیلف ایکچولائزیشن اس کے نزدیک جو کانسیپٹ ہے وہی اقبال کا, علامہ اقبال کا میرے نزدیک خود ہی کا کانسیپٹ ہے کہ جب انسان اس لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ انسان بہت مشکل حالات کا بڑے اچھے سے مقابلہ کر لیتا ہے کیونکہ اس کی باقی ساری بیسک نیڈز فلفلڈ ہوتی ہیں. یعنی اس کی فوڈ کی نیڈ فلفلڈ ہے, اس کی جاب لگی ہوئی ہے, اس کو کوئی معاشی پریشانی نہیں ہے. تو دیٹس وائی سچ پیپل آر ایبل ٹو ڈو بگ تھنگس. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ابراہم میسلو کا جو ہائرارکی ہے, یہ جو نیڈز کی ہائرارکی بنائی نا, اسے کہتے ہیں ہائرارکی آف نیڈز تھیوری. ابراہم میسلو کی تھیوری ہے. صحابہ کے پاس بیسک نیسیسٹیز بھی نہیں تھی. فوڈ یعنی ایسے بھی وقت آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, صحابہ پہ, کہ کھانے کو 2 وقت کا کھانا موجود نہیں تھا, بلکہ پورے پورے دن کا کھانا موجود نہیں ہوتا تھا, اور 1 کھجور 2 کھجور پہ گزارا کرتے تھے. تو یہ والی نیڈ تو ان کی فلفل نہیں تھی. نہ ہی ان کی وہ والی نیڈ فلفل تھی کہ معاشرے میں وہ رسپیکٹ نہیں ہے. جیسے آج کی سوسائٹی میں بھی جو اسلام پر چلنے کی کوشش کرے گا یا جو ظاہر ہے کہ دین پر چلے گا وہ رسپیکٹ کھو دے گا, اس کو انکمپیٹنٹ لیبل کیا جائے گا. یہ تو ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ قیامت کے قریب تمہیں چوائس دی جائے گی, یا انکمپیٹنٹ لیبل ہو جاؤ یا امورالٹی کا راستہ اختیار کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چوز بینگ انکمپیٹنٹ, چوز بینگ لیبلڈ ایز انکمپیٹنٹ. تو یہ انفارچونیٹلی حالات ایسی ہیں کہ جو بھی اسٹوڈنٹ, جو بھی انسان مورالٹی کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے, پروفٹ کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو موک کیا جاتا ہے, اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اس کو بہت ہی نا آؤٹ ڈیٹڈ سا سمجھا جاتا ہے. تو صحابہ کو بہت آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا گیا. صحابہ کو تو وہ نیڈ نہیں ملی, یعنی ایک چودھری بننے والی جو نیڈ ہوتی ہے وہ تو معاشرے میں نہیں تھی. Yet they were able to do big things, unimaginable things. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کس کس طرح کے کارنامے ہیں صحابہ کے. کس وجہ سے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں ان کے پاس یہ ایک چیز تھی, جو چیز آج ہمارا ٹاپک بھی ہے. وہ ایک چیز کیا تھی کہ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ ہم نے تو دریا میں بھی گھوڑے دوڑا دیے. تو وہ چیز کیا ہے؟ اینی گیسز جس کی وجہ سے انہوں نے دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی تھی, جس کی وجہ سے وہ میدان جنگ میں کود جاتے تھے. وہ کس چیز کی پاور تھی ان کے اندر؟ بیسک نیسیسٹیز تو نہیں تھی. تو کیا خیال ہے آج کا ٹاپک کیا ہوگا؟ اینی گیسز وہ کیا پاور ہے جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے کام کر جاتے تھے؟ خود ہی ٹھیک ہے, لیکن اس کا اسلام میں ایک نام ہے, توکل. جی ایمان, بالکل ٹھیک ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایمان. ایمان کے لغوی معنی کیا ہیں؟ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے مومنون کا بہت ذکر کیا قرآن میں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. تو who are the مؤمنون؟ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے, اور ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ تو today on our list in things that matter is ایمان. لنگوسٹک میننگ آف ایمان سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں. ایمان از اے ورڈ یوزڈ ان دی عربک لینگویج کمنگ فرام دا روٹ ورڈ امانا, الف میم نون, امانا. امن is to be secure from fear, number 1, to have a content heart and to have attained prosperity and good health. امن سے پہلی چیز مراد ہے to be secure from
fear. दूसरी मुराद है to have a content heart, ऐसा दिल जो राजी है, जो गनी है. कंटेंटमेंट होती है ना एक चीज कि सकीनत फील होती, सकून फील होता है, कंटेंटमेंट फील होती है. एंड टू हैव अटेन्ड प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ. और प्रोस्पैरिटी यानी रिचनेस ऑफ द हार्ट, या प्रोस्पैरिटी से मुराद खुशी भी है यहाँ पर, एंड गुड हेल्थ, और अच्छी हेल्थ होना. Therefore, the word iman in its literal meaning denotes peace, devotion and trustworthiness. इससे मुराद पीस भी है, अमन भी है, इससे मुराद डिवोशन भी है, डिवोशन से मुराद है इखलास, और इससे मुराद है ट्रस्टवर्दीनेस, किसी पे एतबार करना बहुत ज्यादा. The opposite of iman is kufr. Scholars unanimously agree that iman means certification. तो साबित ही हो गया कि ईमान वाले कौन होते हैं और मुसलमान कौन होते हैं, दोनों मुख्तलिफ लोग हैं. मुसलमान वो हैं जिन्होंने बस सबमिट कर दिया, कलमा पढ़ लिया, एक्नॉलेज कर लिया कि ठीक है इस्लाम इज द ट्रूथ, हम मानते हैं. ईमान वाले वो हैं बेसिकली जो ट्रस्ट वर्दीनेस की उस लेवल पर आ चुके हैं कि अल्लाह रसूल की बात वो बगैर किसी कजी के, बगैर किसी तकलीफ के एक्सेप्ट करते हैं. और इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको रियल लाइफ से दूं तो देखें, आप एक जगह एक रोड पर जा रहे हैं और सामने पुलिस वाला खड़ा है, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है. अब रेड लाइट इशारे की होती है तो आप रुक जाते हैं ट्रैफिक पुलिस के डर से. लेकिन रात को आप आ रहे हैं, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं खड़ा है, कोई गाड़ी नहीं है और रेड इशारा है, येट यू स्टॉप. फिर भी आप स्टॉप करते हैं क्योंकि आप दिल से बिलीव करते हैं कि नहीं, रूल फॉलो करना चाहिए, मुझे रुकना चाहिए, इट्स फॉर द बेटरमेंट, रूल इज रूल, चाहे कोई खड़ा है नहीं खड़ा है मैं फॉलो करूंगा. तो ये ईमान की कैफियत है. और ईमान वालों को अल्लाह ने बहुत ज्यादा प्रेज किया. जैसे सूरह हुजरात में अल्लाह कहते हैं ना कि ये बेडुइन्स कहते हैं, अरब्स कहते हैं कि ये ईमान ले आए हैं, तुम इन्हें कहो तुम ईमान नहीं लेकर आए, तुमने बस इस्लाम कबूल किया. वो रसूलुल्लाह को आके एहसान जतलाते थे कि हमने हम ईमान ले आए हैं. तो अल्लाह ने रिप्लाई किया कि नहीं, ईमान अभी तुम्हारे सीनों में भी एंटर नहीं हुआ, यू डोंट इवन नो येट के ईमान होता क्या है. तो बहरहाल ईमान जब आप लेकर आते हैं, इस कैफियत में जब आप आते हैं कि जब आपका ईमान इंक्रीज होता है, ईमान का लेवल हाई होता है, तो यू अचीव 3 थिंग्स. कितनी खूबसूरत बात है. नंबर 1, यू फील अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी. आपके जो डर होते हैं, कैसे डर, इंसान के मुख्तलिफ डर होते हैं. फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ द पास्ट, किसी इंसान से डर, किसी के खो जाने का डर. लोगों के बड़े डर होते हैं, लोगों के फोबियाज होते हैं. कुछ लोग किसी से बहुत दिल लगा लेते हैं, उस इंसान के खो जाने का डर होता है. किसी के फ्यूचर के डर होते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हमें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कल को हमारे साथ क्या होने वाला है. किसी के माजी के डर होते हैं कि माजी में मेरे साथ ये हादसा हुआ था, अब क्या होगा, मैं फेल हुआ था, पता नहीं फ्यूचर में पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा. यकीन करें अगर आप ईमान के लेवल पे हैं, आपका ये डर खत्म हो जाएगा. कैसे होगा, यही हमारा आज का टॉपिक है. तो पहला, जैसे अल्लाह ने कहा है ना कि जो भी ईमान लेकर आएगा तो उसका रिजल्ट क्या है कि अल्लाह ताला उसका डर और उसका खौफ खत्म कर देगा. एंड ऑन द डे ऑफ जजमेंट दे विल हैव नो फियर नॉर ग्रीफ. कोई ग्रीफ नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा. दूसरा फायदा ईमान लाने का, हार्ट बिकम्स कंटेंट. लोग बेचैन हैं आज के दौर में, दे हैव एवरीथिंग येट उनमें एक बेचैनी है, उनमें एक अजीब सी ना कह लें कि सैडनेस है, एक अजीब सी हॉलोनेस है लोग में. जैसे सेलिब्रिटीज का लाइफस्टाइल आपने देखा है, सब कुछ होने के बावजूद देयर इज दिस हॉलोनेस इन देम. सो टू हैव अ कंटेंट हार्ट इज वेरी डिफिकल्ट इन सच अ एज. लोग बहुत कुछ होने के बावजूद खुश नहीं है, अंदर से सुकून में नहीं है. तो ईमान जब इंसान लाता है, ईमान की उस कैफियत में होता है, तो दूसरा फायदा उसको कंटेंट हार्ट मिलता है. तीसरा फायदा प्रॉस्पेरिटी, खुशी मिलती है और गुड हेल्थ भी मिलती है. Technical meaning. According to Islamic legislation, Iman is to authenticate the commands of Allah which have been revealed upon the Messenger of Allah through utterance of the tongue, approval of the heart and actions of the limbs. अगर आपने चेक करना है आप ईमान पर हैं कि नहीं हैं, तो ये 3 चीजें हैं. नंबर 1, ईमान इज uttered through the tongue. आप कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह. ये तो हो गया टंग से एक्नॉलेजमेंट. अप्रूवल ऑफ द हार्ट, क्या हार्ट अप्रूव कर रहा है, क्या वाकई आप फर्मली बिलीव करते हैं. जैसे अल्लाह ने कहा कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युकिनून, कि आखिरत पर यकीन है. यकीन की कैफियत, युकिनून का मतलब है 100% श्योरिटी पर है.
تو کیا ہمارے اعمال اور ہمارا لائف سٹائل بتا رہا ہے کہ وی آر شیور کہ ڈے آف ججمنٹ آئے گا؟ اگر تو شیور ہیں تو ہاؤ مچ وی آر ورکنگ فار اٹ؟ تو ایمان کا مطلب ہے کہ اپروول آف دی ہارٹ، کہ واقعی میں ہارٹ سے اپروو کرتا ہوں کہ ڈے آف ججمنٹ آئے گا اور اللہ ہے اور رسول اللہ بھی تھے. یہ ساری چیزوں کی اپروول، دس از ایمان. اینڈ ایکشنز آف دا لمبس، اور لاسٹلی ایکشنز کے بغیر ایمان انکمپلیٹ ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نا نمازیں چلیں نہ پڑھیں، اللہ حقوق اللہ تو معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. تو کیا حقوق اللہ ایکشنز نہیں ہیں؟ کیا اللہ نے نماز پڑھنے کا نہیں کہا، زکوٰۃ دینے کا نہیں کہا، روزے رکھنے کا نہیں کہا؟ یہ کیسی بات ہے؟ اور یہ کہاں سے ڈیرائیو ہوئی ہے؟ وی ڈونٹ نو، پتہ نہیں، خود سے لوگوں نے ڈیرائیو کر لیا. تو ایکشنز میں بہترین ایکشن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، کہ یا رسول اللہ واٹ از دا بیسٹ ایکشن، احسن عمل کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ حقوق العباد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹو آفر صلاح ایٹ اٹس ریکوائرڈ ٹائم. بیسٹ عمل نماز اپنے وقت پہ پڑھنا ہے. پھر پوچھا اس کے بعد تو کہا ٹو بی گڈ ٹو یور پیرنٹس. سیکنڈ بیسٹ عمل آن ہز لسٹ واز اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور پھر یہ تو ہے، ہیومینٹی تو اتنی بیسک ہے، آپ نے مدد دوسروں کی کرنی ہے، آپ نے کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، آپ نے دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے، یہ تو بہت ہی بیسک ہے. بٹ انفارچونیٹلی پیپل اگنور دیز ایکشنز. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، نماز چھوڑ دو، یہ ایکشن چھوڑ دو تو کوئی بات نہیں. تو اس کے بغیر ایمان انکمپلیٹ ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہت ہی خوبصورت کوٹ ہے. امام ابن حجر الاسقلانی ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں اسلاف میں سے. ہی سیز دا رائٹس آف ایمان آر فور. جیسے ماں باپ کے رائٹ ہیں، آپ کے کچھ حقوق ہیں، عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اللہ کے کچھ حقوق ہیں، ایمان کے بھی کچھ حقوق ہیں. وہ 4 حقوق ہیں. نمبر 1 تقوی، گاڈ کانشیسنس. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں تو اس کے عمل اور اس کی جو کیفیت ہے تقوی پروف کرنا چاہیے، گاڈ کانشیسنس پروف کرنا چاہیے اس کو کہ میرے اندر ایمان ہے. نمبر 2 حیا، شیم. دس از دا سیکنڈ رائٹ آف ایمان. یہ حقوق میں سے ہے ایمان کے کہ آپ حیا والے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. ظاہر ہے جب ایک بندے میں شیم ہی ختم ہو گئی ہے دین ہی کین ڈو واٹ ایور ہی وانٹس یا شی کین ڈو واٹ ایور شی وانٹس. تو حیا بہت ضروری ہے، ایمان کا تقاضا ہے حیا کا ہونا. پھر گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری. یہ تیسرا پلر ہے ایمان کا، کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے آپ ایمان والے ہیں تو دیکھیں آپ شکر گزاری اللہ کی کرتے ہیں یا نا شکرے ہیں بہت بڑے. کیا آپ اللہ کی بلیسنگز کا شکر کرتے ہیں؟ اور شکر کرنے کا بھی بہترین طریقہ نماز ادا کرنا ہے. دیٹ از دی مینیفیسٹیشن آف گریٹیٹیوڈ. اور چوتھا ہے پیشنس، صبر. انسان کو بہت سی تکالیف آتی ہیں، حادثے ہوتے ہیں، تو اس میں پتہ لگتا ہے ایمان والا ہے کہ کمزور ایمان والا ہے. خوشی میں تو سارے ایمان والے بن جاتے ہیں، جب اچھا مل رہا ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، پیسے آ رہے ہیں، تب تو سارے ایمان والے. لیکن تھوڑا سا حالات چینج ہوئے، تھوڑا سا آپ کی مرضی کے بغیر چیز ہوئی، تب پتہ لگتا ہے ایمان کیا ہے اور پیشنس کیا ہے. کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیشنس از ایٹ دا اسٹارٹ آف دا، حادثے کے شروع میں صبر ہے. یہ صبر نہیں ہے کہ حادثہ ہو گیا، شکایتیں کر لیں اور شور مچا دیا اور اس کے بعد کہا کہ چلو اب میں صبر کرتا ہوں. یہ صبر نہیں ہے. اوکے، تو صبر ہوتا ہے حادثے کے شروع میں. تو دیز آر دا 4 رائٹس آف ایمان: تقوی، حیا، گریٹیٹیوڈ اینڈ پیشنس. پھر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ ایمان کے حوالے سے ہمارا ایک بڑا زبردست ٹیکنیکل پوائنٹ اس سے اخذ ہوتا ہے اس آیت سے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. بے شک مؤمنون تو وہ ہیں، ایمان والے وہ ہیں، انما المؤمنون الذین، بے شک ایمان والے وہ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن کے ہارٹس بزی ہیں اللہ کے ذکر میں، جو اللہ کے بارے میں کانشیس ہیں. وہ آر ناٹ کیئرلیس پیپل. ذکر سے یہاں پہ مراد ظاہر ہے نماز بھی ہے، ذکر سے یہاں پہ مراد ہے ویسے اللہ کو یاد کرنا بھی ہے، ذکر اذکار کرنا بھی ہے. یعنی دے آر ناٹ گاڈ لیس پیپل. اٹ کینٹ بی کہ یو ہیو 2 hearts، 2 دل نہیں ہو سکتے انسان کے، کہ ایک دل ایمینم کی طرف لگا ہے، ایک دل نماز کی طرف لگا ہے. دس از ناٹ پاسبل. ایدر اٹ ول بی ایمینم اور اٹ ول بی اللہ. اوکے، میں نے تو کبھی 2 چیزیں اس طرح ملتی دیکھی نہیں. ون ول ایکسپیل دی ادر، سیدھی سی بات ہے. سو دے آر دوز جن کے قلب اللہ کے ذکر میں ملوث ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ.
اور ان کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری باتیں کی جائیں، آیات پیش کی جائیں، قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان انکریز ہوتا ہے. تو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ میں ایمان کچھ ہے کہ نہیں ہے، تو یہ دیکھیے کہ کیا یہ باتیں آپ کا ایمان انکریز کرتی ہیں، کیا یہ محفلیں آپ کا ایمان انکریز کرتی ہیں. اگر تو کرتی ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی صحیح لیول پہ ہیں، مومن ہیں. اگر نہیں کر رہی تو پھر تھوڑی ورکنگ ہونے والی ہے. وہ ورکنگ کیسے ہوگی انشاءاللہ وہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے. اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں. تو توکل از ویری اسینشیل ٹو ہیو ایمان. Then Allah says, الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. They are those who establish salah. And يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا مطلب ہے they establish salah and they give from their own pockets. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. اللہ کہتے ہیں یہ پکے پکے مومن ہیں. ان کے بارے میں اللہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، چیریٹی دیتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ملوث ہیں، اور جب یہ قرآن سنتے ہیں، ایسی باتیں سنتے ہیں، they increase in faith. Okay, so that is the one of the signs of having ایمان. اچھا، اس سے مراد یہ ہے، اس آیت سے ثابت ہی ہوا ہے ٹیکنیکل پوائنٹ کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے. جیسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارا نماز پڑھنے کا بہت دل کرتا ہے، کبھی کبھی بالکل نہیں کرتا، لیزینس آ جاتی ہے. کبھی ہم اتنے بوسٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بس آج سے یہ شروع کر دینا، یہ ہیبٹ چھوڑ دینی ہے، یہ بات چھوڑ دینی ہے، اور بس میں نے اللہ رسول کا نام لینا ہے، تفسیر شروع کر دینی ہے، وغیرہ وغیرہ. کبھی کبھی ہم اتنے ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا نماز فرض چیز پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جس سے یہ بات مزید ثابت ہوتی ہے. مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5، صحیح ہے، صحیح حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر رپورٹڈ رضی اللہ عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم. Verily the faith of one of you will wear out within him just as a garment becomes worn out. So ask Allah to renew faith in your heart. ایمان گھٹتا ہے، ایمان جو ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح کپڑے کو زنگ لگ جاتا ہے، کپڑا worn out ہو جاتا ہے. اور ایمان کے کم ہونے کی بہت سی ریزنز ہیں، آج وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. واٹ آر سم آف دا ریزنز کہ انسان کا ایمان اتنا ڈاؤن ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیزیں افیکٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی، اس کو ریمائنڈرز ہی افیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ ریالٹی کی طرف آ ہی نہیں رہا ہوتا، اور وہ لیزینس اور پروکریسٹینیشن کا اس حد تک شکار ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، بس وہ اپنے گرد ایک سرکل ڈرا کر لیتا ہے اور اس سرکل سے نکلنا ہی نہیں چاہتا کہ بس میں نے اس سرکل سے نہیں نکلنا. واٹس دا ریزن؟ لیٹس ڈسکس سم آف دا سائنس. سو سائنس آف ویک ایمان. سب سے پہلے ہم ویک ایمان کے سائنس ڈسکس کرتے ہیں، ڈائگنوز کرتے ہیں پرابلم کو. نمبر 1، کمٹنگ سینس اینڈ ناٹ فیلنگ اینی گلٹ. دس از ون آف دا سائنس آف ویک فیتھ، ویک ایمان، کہ ہم گناہ کریں اور گناہوں کو کچھ نہ سمجھیں. جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ verily the believer views his sins as if he were sitting under a mountain fearing it will fall upon him. بلیور، ایمان والا، چھوٹے سے گناہ کو بھی پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے، اور وہ اس ڈر میں رہتا ہے کہ یہ پہاڑ میرے اوپر گر نہ جائے، میں اس کے ملبے تلے نہ دب جاؤں. یعنی اس کا ہارٹ کنسٹرکٹڈ فیل کرتا ہے چھوٹے سے گناہ پہ. اور منافق، the wicked views his sins as if they were a fly passing over his nose. منافق گناہوں کو، بڑے گناہوں کو بھی ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی آ کر بیٹھی اور اس کو یوں جھٹک کے اڑا دیتا ہے، یعنی ڈزنٹ کیئر. گناہ ہے، واٹ گناہ، واٹ سن. تو یہ ہے ون آف دا سائنز آف ویک ایمان کہ گناہوں کو گناہ نہ سمجھنا، گناہوں پہ نادم نہ ہونا، گناہوں پہ اکڑ جانا کہ نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تو بالکل صحیح جا رہا ہوں، بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا کہ میں یہ کرتا ہوں، اور پھنے خاں بننا اور اپنے آپ کو سٹڈ ثابت کرنا کہ میں نے آج یہ کیا تھا. سو دیٹ از ون آف دا سائنز آف ویک فیتھ. دین نمبر 2، ہیونگ موڈ سوئنگس. بہت سے لوگ کو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے اچانک غصہ چڑھ گیا، اچانک سیڈ ہو گئے، ایک دم الیٹڈ تھے، ایک دم سیڈ ہو گئے، ایک دم ہالونیس. موڈ سوئنگز آج کل بہت کامن ہے بائی دا وے. اور بائی پولر مینیا ڈس آرڈر اسی کا نام ہے. بائی پولر مینیا ڈس آرڈر میں ہوتا ہے کہ لوگ ایک دم سپر ڈپر ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد اچانک ٹھپ کر کے گرتے ہیں اور بیڈ پر لیٹ جاتے ہیں اور ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے. اس کا تعلق خیر سٹریس کے ساتھ ہے، وہ پھر ہم کبھی ڈسکس کریں گے بائی پولر مینیا ڈس آرڈر کا. بٹ having mood swings is a very serious issue these days. People have a lot of mood swings, especially teenagers. اچانک غصے ہو جائیں گے، اچانک چیخنا شروع کر دیں گے، اچانک پیرنٹس کو جو ہے وہ ہاسٹائل ہو جائیں گے پیرنٹس کے ساتھ،
दुश्मन समझना शुरू, फिर ठीक भी हो जाएंगे। सो मूड स्विंग्स का ताल्लुक, लेट मी टेल यू, कंफर्म बात है मेरी रिसर्च के मुताबिक, बल्कि हमें अल्लाह रसूल बता रहे हैं कि इसका ताल्लुक रूह के साथ है, सोल के साथ है, कल्ब के साथ है। अगर एक इंसान कंटेंटेड है, अपने कल्ब, उसका कल्ब कंटेंटमेंट में है, गनी कर दिया अल्लाह ने उसका कल्ब, तो आप देखेंगे उसके मूड स्विंग्स नहीं होंगे, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तो स्ट्रेस किसी को नहीं आ सकता ना। हर तरफ से उनको लोग अपोज कर रहे थे, रिश्तेदारों ने ठुकरा दिया, सोसाइटी में कितने ऑपोजिशन वाले हैं, दुश्मन हैं, एनिमीज हैं, साजिशें हो रही हैं, टॉन्टिंग हो रही है। कोई बंदा ये क्लेम तो नहीं कर सकता ना मुझे उनसे ज्यादा स्ट्रेस है। जॉब भी उनकी कितनी हेक्टिक थी, हम ये क्लेम नहीं कर सकते हमारी जॉब उनसे हेक्टिक है, येट उनको मूड स्विंग्स नहीं होते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी घर आके नहीं चिल्लाए, कभी बच्चों पे गुस्सा नहीं निकाला, कभी वाइफ पे गुस्सा नहीं निकाला, या कभी जो है वो किसी नेबर पे गुस्सा नहीं निकाला, किसी दोस्त पे गुस्सा नहीं निकाला। उनका स्टेबल एक जो है वो मूड होता था। स्टेबल मूड रखना ये बड़ा मुश्किल काम है, तो ये काम असल में हमें सुन्ना से फॉलो करना चाहिए कि वाई सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मूड कैसे स्टेबल रहता था। चाहे वो गम में भी होते थे, लेकिन वो गम कहाँ पर जो है वो जाकर निकालते थे, तहज्जुद की नमाज में अल्लाह के सामने। दैट्स व्हाई ही वाज स्टेबल। वो लोगों को नहीं बताते थे। हमारी कोशिश होती लोगों को गुस्सा शो करें, लोगों को जो है ना वो इस तरह बन के दिखाएं कि आज हमारा मूड नहीं खराब, आज हमसे बच जाओ। ये क्या ईमान हुआ? ईमान तो ये है कि आप अपनी चीज़ों को बर्दाश्त करें, बियर करें, शेयर ज़रूर करें, चाहने वालों से शेयर करें और अल्लाह से भी शेयर करें, लेकिन कोशिश करें अपने मूड स्विंग्स को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो जब इंसान का ईमान थोड़ा सा शेक होता है, वीक होता है, तो मूड स्विंग्स डेफिनेट एक बात है। तो इसलिए वी हैव टू डिस्कस के इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करें। नंबर 3 साइन, अभी हम सिर्फ साइंस डिस्कस करें, पहले डायग्नोसिस सुन लें। लेट्स डायग्नोज द प्रॉब्लम और फिर वील कम टू सॉल्यूशंस। बीइंग अनएबल टू डील विद कैलेमिटीज, मुश्किलात का मुकाबला ना कर पाना, मुश्किलात से घबरा जाना और मुश्किलात में अल्लाह को ब्लेम करने लग जाना, ये भी वीकनेस ऑफ ईमान, साइन है कि आपका ईमान वीक है, अल्लाह ताला पर आपका तवक्कल नहीं है। नंबर 4, liking to argue and speak a lot is one of the signs of weak faith. बहुत जरूरत से ज्यादा बोलना और जरूरत से ज्यादा आर्ग्यू करना, झगड़ा करना, डिफर करना लोगों से, बहस करना, एक्चुअली बहस करना। सूरह अल कहफ चैप्टर 18 वर्स 54, अल्लाह कहते हैं वलकद सर्रफना फी हाज़ल कुरआनी लिन्नासी मिन कुल्ली मसल व कान अल इंसानु अक्सरा शैइन जदला। लुक एट दिस वर्स, इसमें डेप्थ आप चेक करें। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने कुरान के थ्रू इंसान को हर एग्जाम्पल दे दिया। वलगा सर्रफना फी हाज़ल कुरानी मिन लिन्नासी मिन कुल्ली मसल, हमने इंसान को हर मिसाल दे दी है कुरान के थ्रू, बट वकान अल इंसानु अक्सर शईन जदला, इंसान बहुत झगड़ालू है, आर्ग्यू करता है, क्वेश्चन करता है, मानता नहीं है बात को, या निगलेक्ट कर देता है, हीडलेस हो जाता है। कुरान में क्या, किस चीज़ की कमी, आप मुझे खुद बताएं। हलाल व हराम डिफाइंड है, आपका पर्पस डिफाइंड है, अल्लाह आपसे क्या चाहते हैं वो डिफाइंड है, अल्लाह ताला आपसे किस तरह के अमाल चाहते हैं वो डिफाइंड है। इसके बावजूद इंसान बहस करता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा, इसका ये मतलब नहीं है, इसका वो मतलब है। सो दिस इज वन ऑफ द साइंस ऑफ, ट्रस्ट मी, वीक फेथ। स्कॉलर्स यूज टू डिसलाइक आर्ग्यूइंग। स्कॉलर्स आर्ग्यू नहीं करते थे, अमल करते थे। अमल, हमारी जनरेशन का मसला ही है। चाय के ढाबे पे बैठ के गवर्नमेंट को गालियां दे लो, या जो है वो चाय वाले के बिजनेस को एनालाइज कर लो कि ये इतना ग्रो कैसे हुआ है, इसकी सैलरी कितनी है, आपस में एक दूसरे की सैलरीज डिस्कस कर लो, लेकिन अमल ज़ीरो। वापस आके वही गेमें खेलनी है और मूवीज देखनी और सो जाना है। तो व्हाट इज दिस? मतलब बातें बहुत ज्यादा है लेकिन अमल जो है वो जीरो है। तो दिस इज साइन ऑफ अ वीक फेथ कि आपका अमल, आपका एक्शन जीरो है, एंड यू आर जस्ट आर्ग्यूइंग, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सर्कमस्टांसेस, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। इसलिए ईमान वाले एक्शन लेते हैं, वो बातें नहीं करते हैं, वो कर देते हैं। जो उन्होंने करना है वो उसी वक्त एक्शन ले लेते हैं। और फिर एक और मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। मुनाफिक के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी जिसमें ईमान लैक करता है। Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever has the following 4 characteristics will be a pure hypocrite, and whoever has one of the following 4 will have one characteristic of hypocrisy unless and until he gives up.
मुनाफिक की 4 निशानियां। Whenever he is interested he betrays, जब भी अमानत दी जाए उसमें खयानत करता है। अब ये चीज देख लें कैसे आज अप्लाई होगी। जब आपको कोई बंदा चीज रखवाए ना तो कोई बात करे और कहे आगे किसी को बतानी नहीं है, तो उसमें खयानत ये है कि आप फौरन बता दें। आप पेट में ना रख सकें, आप सबको बता दें। स्पेशली मियाँ बीवी के ताल्लुकात में ये चीज़ बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि कमरे तक बात रहनी चाहिए। 2 लोग हैं, उन्होंने आपस में बातें की या किसी फ्रेंड ने आपको कहा है बात आगे ना बताना। सेकेंडली देखें, जब आपको कोई चीज़ हिफाजत के लिए दे रहा है, उसने ज़िम्मेदारी से आपको दी है, तो उसको अच्छे से रिटर्न करें। हम उसको ख़राब करके रिटर्न करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि उसको सही जो है वो गलत इस्तेमाल करके रिटर्न करें, तो दिस इज़ बिट्रेयल। नंबर 2, व्हेनेवर ही स्पीक्स ही टेल्स अ लाई। अब ये देख लें हमारी जनरेशन में कितना कॉमन है। लिटरली हमारे टीनेजर्स और जो यूथ है वो तो झूठ सीख रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम के थ्रू भी सीख रहे हैं, जो कंपनी है उसके थ्रू भी सीख रहे हैं। तो जब बोलना, झूठ बोलना, ये मुनाफिकत की निशानी है। Whenever he makes a covenant, he proves treacherous, जब वादा करे वादा खिलाफी करे। ये भी बहुत कॉमन हो चुका है। अल्लाह की कस्में खाते हैं, हम कुरान की कस्में खाते हैं। पहली बात, कुरान की कसम जायज़ ही नहीं है। अल्लाह के अलावा जिसने किसी और की माँ की कसम खाई, कुरान की कसम खाई, उसने शिर्क किया। तिरमिज़ी की हदीस गलत है, साबित ही नहीं है। अल्लाह की कसम काफ़ी होती है, कुरान की भी कसम जो है वो गलत है। तो कस्में हम बड़ी बड़ी खाते हैं, लेकिन उन कस्मों को हम तोड़ते भी हैं। तो जब भी प्रॉमिस करे किसी से, ट्रेचरस प्रूव करे, प्रॉमिस को तोड़े। एंड नंबर 4, whenever he quarrels he behaves in a very imprudent, evil and insulting manner। आर्ग्यू करे, जब क्वारल हो, उसका कहीं झगड़ा हो जाए, तो गाली गलोच करे, एग्रेशन शो करे बहुत ज्यादा, और इंसल्टिंग बिहेवियर शो करे। ये भी देख लें कितना ज्यादा कॉमन है कि हम समझते हैं कि किसी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, झगड़ा हो गया, तो अगले की अब इंसल्ट करनी है, अब अगले को गालियां देनी है। जब तक गालियां नहीं देंगे मजा नहीं आएगा। तो ये मुनाफिक की निशानी है। मोमिन खामोशी इख्तियार करता है, उसे बहुत भी गुस्सा चढ़े तो बस वो उस महफिल से चला जाता है, क्योंकि गुस्सा चढ़ना नेचुरल है। लेकिन हर बंदे का एक ज़र्फ होता है। कम ज़र्फ आदमी के मुंह लगेंगे तो आपको भी ज़र्फ कम करना पड़ेगा। कम ज़र्फ आदमी गाली गलोच भी करेगा, आपको बुरा भला भी कहेगा, ताने भी देगा, सब कुछ करेगा। तो इसका ये मतलब नहीं आप भी कम ज़र्फ बन जाएं। आप बस चुप करके वहां से उठ जाएं, उसको कहें कि बस भाई अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, हम में स्टेमिना नहीं है। तो साबित ये हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा बहस करना, ज़रूरत से ज़्यादा बातें करना, दिस इज साइन ऑफ वीक फेथ। एंड इन टुडेज एज बी वेरी केयरफुल। सोशल मीडिया पे एवरीवन लव्स टू गिव ओपिनियन। फेसबुक पे हर बंदा जो है वो इकोनॉमिस्ट बना हुआ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट बना हुआ है, रिलीजियस स्कॉलर बना हुआ है। देख कर बोलें, परख कर बोलें। अगर नहीं पता मत बोलें। अगर किसी इशू का नहीं पता, इट्स बेटर टू बी साइलेंट रादर देन स्पीकिंग ऑन द इशू, because speaking on something which you don't have any knowledge of is one of the signs of hypocrisy। तो 4 साइंस हमने आइडेंटिफाई किए। नंबर 5, becoming engrossed and very involved in दुनिया। when you are all about दुनिया दुनिया दुनिया, when you are a shopaholic, कि बस शॉपिंग की आदत आपको पड़ गई है, चस्प पड़ गई है, दुनिया की चस्प पड़ गई है। यू आर ऑल अबाउट brands, you are all about cars, you are all about iPhone 12, you are all about Note and Samsung and stuff like that, and gadgets and iPad and guitar and music band। और आजकल क्या चल रहा है, टीवी सीरीज ये आई है आजकल। फेसबुक पे वो एक मैं चीज़ देख रहा हूँ, कुछ लोग शेयर कर रहे थे मेरी फ्रेंड लिस्ट में, वो आते रहते ना इस तरह की चीजें कि प्ले दिस गेम व्हेन यू विल डाई, आपकी डेथ कब होगी। तो मैं देख रहा था कि वो उसमें लिखा हुआ है जी कि डेथ की वो डेट बताते हैं और लास्ट वर्ड्स बिफोर डेथ बताते हैं। तो वो इतनी अजीब बात थी कि एक बंदे ने शेयर किया हुआ, तो उसके उसमें लिखा हुआ है कि हिज लास्ट वर्ड्स बिफोर डेथ वुड बी कि हैव यू वॉच्ड एपिसोड ऑफ दिस टीवी सीरीज। वो टीवी सीरीज का नाम मैं भूल गया हूँ। यानी वो अपनी तरफ से फोरकास्ट कर रहे हैं वो ऐप। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखें, जब हम इतना एनग्रोस हो जाएं दुनियादारी में कि हमें फिक्र ही कोई ना हो आखिरत की। अल्लाह ताला ने मना नहीं किया, मैन यूनाइटेड का मैच है या फुटबॉल लीग्स चल रही हैं देख लें, लेकिन जाहिर है जब अजान हो तो फिर उसके आगे वो मैटर नहीं करती। प्रायोरिटी शुड बी सलाह। यही तो टेस्ट है। अगर आप तब भी वो देखते रहे हैं, तब भी आप नहीं उठे हैं, तो फिर दैट मीन्स यू हैव फेल्ड इन द टेस्ट। दैट मीन्स यू आर एनग्रोस्ड एंड वेरी इन्वॉल्व विद दुनिया, एंड दुनिया विल हर्ट यू। दिस इज वेरी क्लियर।
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں کر کے آپ کو راحت مل جائے گی, خوشی مل جائے گی, تو اٹس رانگ. ہو ایور چیز دا دنیا, he got hurt, he or she got hurt. پکی بات ہے. whoever ignored اللہ while pleasing the people, وہ بندہ ہرٹ ہوا ہے. میں کل ہی ایک سٹیٹس سیٹ کیا تھا کہ اگر جتنا ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں نا, ان کی سالگرہیں مناتے ہیں, ان کو خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, ان کو سرپرائز پارٹیز دینے کے لیے پتہ نہیں ہم کتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں, اس کا 10% بھی اللہ کے لیے کیا ہوتا تو زندگی میں سکینت ہوتی. لوگوں کے لیے پتہ نہیں ہم کیا کیا کر دیتے, اور ہماری یوتھ ویسے ہی پتہ نہیں دماغ خراب ہوا ہے, سوری ٹو یوز دس ورڈ, گرل فرینڈ بوائے فرینڈس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے, میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. ساری پاکٹ منی, ماں باپ کی سارا پیسہ جو ہے لگا دیتے ہیں, اینڈ میں ملتا کچھ بھی نہیں. کتنے ایسے کیسز ہیں. بہرحال امیچورٹی ہے, اللہ ہدایت دے. ہمارا کام ہے بتانا, گائیڈ کرنا. تو ڈوئنگ تھنگس فار دنیا اینڈ نگلیکٹنگ what actually matters, اللہ کو نگلیکٹ کرنا, صلاح کو نگلیکٹ کرنا, ان چیزوں کو نگلیکٹ کرنا, اور اینڈ میں ملا کیا دکھ, کچھ بھی نہیں. So that is one of the signs of weak faith. اچھا دنیا کے بارے میں کچھ حدیث آپ کو سنا دوں, ویری امپورٹنٹ. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2858. The life of this world compared to the hereafter is as if one of you were to put his finger in the ocean and take it out again. Then compare the water that remains on his finger to the water that remains in the ocean. دنیا کی لائف compared to the hereafter is like a drop in the ocean. اب ایک بندہ ڈراپ کو ہی فوقیت دے جا رہا ہے. اس کی مثال اسی طرح ہے کہ آپ نے یہاں سے لے کر کراچی تک ٹرین پر جانا ہے. اب کتنے گھنٹے کا سفر ہے؟ 21 گھنٹے کا سفر ہے, 22 گھنٹے کا سفر ہے. اب میں آپ کو کہوں کہ یار آپ ٹریولر ہی بن کے رہیں, جب آپ کراچی پہنچیں گے آپ کا گھر تیار ہوگا. اگر آپ ڈیورنگ دا سفر بندے کے پتر رہے تو وہاں جا کے آپ کو ایک بہترین گھر ملے گا, اور کراچی میں رہنا ہے آپ نے, جا کے کراچی میں آپ نے بہت سال رہنا ہے. ٹرین کا سفر 21 گھنٹے کا. اب اس بات کو ہم اگنور کر دیں, اس انسٹرکشن کو, اور ہم ٹرین میں جو ہے نا وہ سونے کا گھر بنا لیں جا کے, اور ہم ٹرین میں جو ہے نا وہ بزنس کرنا شروع کر دیں کہ نہیں یہ 21 گھنٹے بزنس کرنا ہے میں نے, 21 گھنٹے میں نے سونے کے گھر میں رہنا ہے, کراچی پہنچیں گے تو دیکھی جائے گی. تو دس از فولشنس. اللہ بتا رہا ہے کہ یہاں تم چند گھنٹے کے لیے ہو, مطلب اللہ کے لیے تو یہ چند آورز ہی ہیں نا دنیا کی لائف, وہاں پہنچ کر تم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہم یہاں گھر نہیں بنا سکتے یا انجوائے نہیں کر سکتے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹیمپرری جگہ ہے, اگر یہیں پہ لگے رہیں گے اور ہیئر آفٹر اگنورڈ ہے تو پھر this is called foolishness. Then there is this hadith of Ibn Majah. It was narrated that Sahal ibn Sa'ad said, we were with the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. When we saw dead sheep lifting its leg because of bloating, he said, don't you think this is worthless to its owner? By the one in whose hand is my soul, this world is more worthless to Allah than this dead sheep is to its owner. صحابہ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ مرا ہوا شیپ, اس کو کوئی خریدے گا؟ یہ کوئی اپنے آنر کے لیے کوئی ورتھ رکھتا ہے؟ صحابہ نے کہا بالکل بھی نہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اللہ کے لیے اس ورلڈ کی شیپ سے بھی زیادہ اوقات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی نہ دیتا. یعنی اللہ کے لیے کوئی اوقات ہی نہیں ہے اس دنیا کی, بیکاز اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا ٹیمپرری ہے. اٹ از نتھنگ کمپیئر ٹو دا ورلڈ, ٹو دی ہیئر آفٹر. If this world was worth the wing of a mosquito to Allah, the disbeliever would not have a drop of drink from it. اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اوقات مچھر کے پر سے بھی زیادہ ہوتی تو اللہ ڈسبلیور کو کچھ نہ دیتا. اللہ تعالیٰ ایگوئسٹک تو نہیں ہے نا, جو اللہ کو ریجیکٹ کرتا ہے اللہ اسے بھی دیتا ہے, کیونکہ اللہ کے لیے ڈزنٹ میٹر, دس ورلڈ از نتھنگ ٹو اللہ. لیکن ہیئر آفٹر میں شیئر بلیورز کا. پھر ابو عباس سہل ابن سعد الساعدی said, a man came to the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and said, messenger of Allah, show me an action for which Allah will love me and for which people will love me if I do it. اے اللہ کے نبی ایسا ایکشن, ایسا عمل بتائیں کہ اللہ بھی خوش ہو جائے, لوگ بھی خوش ہو جائیں. بڑا زبردست کویسچن ہے, بڑا زبردست فارمولا ہے. صحابہ بڑے اچھے سوال پوچھا کرتے تھے. He said, do with little of this world and Allah will love you. اس دنیا پہ اتنی توجہ نہ کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. And do with little of what belongs to other people and people will love you. اور لوگوں کے حالات سے, لوگوں کی نعمتوں پہ اتنی نظر نہ رکھو, لوگوں سے اتنی سپائنگ نہ کرو, کویسچننگ نہ کرو. People will love you.
اور یہ پکی بات ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ یو آر انکنسرنڈ اباؤٹ what others have, تو دیٹ پرسن بیکمز یور فرینڈ, گڈ فرینڈ, بیسٹ فرینڈ. آپ کہتے ہیں سنسیئر آدمی, یہ کسی اور ریزن کی وجہ سے میرے ساتھ ہے. بٹ دوز فرینڈس جو مفتے ہیں, جو آپ کے ساتھ آتے اس لیے پیسہ ہے آپ کے پاس, پیسے کے لیے جو ہے دوستی کر لی, آپ کے پاس گاڑی ہے, گاڑی کے لیے دوستی کر لی, یا سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ کے لیے دوستی کر لی, شیشے کے لیے دوستی کر لی, تو پھر ایسے بندے سے آپ زیادہ دیر دوستی نہیں رکھیں گے. آپ ٹریک آؤٹ کر لیں گے کہ نہیں, اس سے دوستی اتنی نہیں رکھنی. تو یہ فارمولا بڑا ہی کمال کا ہے کہ دنیا پر اتنی توجہ نہ دو, اللہ تمہیں محبت کرے گا. دنیا پہ توجہ دینے سے مراد, اگین کلیئر کرنا اس لیے ضروری کیونکہ بہت سے لوگ آن لائن بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, دنیا سے محبت نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کمائیں نہ, آپ یہاں پر حلال انجوائمنٹ نہ کریں. اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی ٹینشنوں کو اتنا سر پہ مت چڑھائیں, دنیا کے معاملات کو اتنا سیریس مت لیں. دنیا کے سٹریسز, لوگ کا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوتا, وہ سمجھتے ہیں لائف از اوور. یہ کوئی ٹینشن لینے والی بات ہے؟ MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا, بھائی اللہ نے لکھا ہوا ہے آپ کا رزق آئے گا, کوئی اور ڈگری کر لیں. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اللہ کا پلان پرفیکٹ ہے. سو دنیا کے معاملات پہ اگر جتنی ہمیں ٹینشن ہے, کاش اتنی ہی ٹینشن آخرت کے معاملات پہ ہوتی تو معاملہ بڑا مختلف ہوتا. سو دیز آر دا 5 reasons. اچھا, نمبر 6, becoming engrossed and obsessive about oneself is also sign of weak faith. When you're all about me and me, کہ مجھے مل جائے, میں یہ کر لوں, میری بات ہونی چاہیے, اور سیلفی کلچر, تو آپ کو پتا ہے نارسسزم ایک ڈس آرڈر ہے. اینڈ سائیکالوجسٹ آر ڈکلیئرنگ دس ایز اے ڈیزیز. اس سیلفی کا جو کلچر ہے, بات بات پہ سیلفی لینا, کھانا کھانے گئے سیلفی لینا, ایک ہے کبھی کبھی لے لی, چلے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کھانا کھانے سیلفی لے لی, کہیں گئے ہیں سیلفی لے لی, ٹریول کر رہے ہیں سیلفی لے لی, چلے لے کر رکھ لی, یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن نہیں, انسٹا پہ لگانی ہے, فیس بک پہ لگانی, سب کو شو کرنا ہے, ویڈیو بنا کے شو کرنا ہے. اس سے ڈوپامین کس لیول پہ بڑھتا ہے میں آپ کو کبھی سمجھاؤں گا, پھر انسان بچ جائے گا. ڈوپامین میسو لیول پہ ریلیز ہوتا ہے جب بندہ اپنی تعریفیں سنتا ہے, اپریسیشن ہوتی ہے جب بندے کی. تو دس از سائن آف ویک فیتھ. جو زیادہ فیتھ والے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے, مشہور ہونا انہیں کوئی پسند نہیں ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی سبسکرائبرز کی یا لائکس کی, بس جو ٹھیک ہے جیسے کام چلتا ہے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں, باقی عزت دینے والا اللہ تعالیٰ, یہ سوچ ہونی چاہیے. سو people who have weak faith, they will try to gain respect, they will try to get famous, اور اس میں پھر ذلت بہت زیادہ ہوتی ہے. لوگ کوشچن کرتے ہیں, I want to be an actor, I want to be a singer. ابھی ریسنٹلی ایک میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کا میسج آیا ہوا تھا, ان کے بڑے بھائی نے کہا ان سے بات کریں, ان کو تھوڑا کاؤنسل کریں. He wanted to be a singer, اور ان کا جو فیوریٹ ہے عاطف اسلم تھے, تو وہ پتہ نہیں کہاں سے انہیں پتہ لگا. میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا آپ بھی پہلے میڈیا میں تھے, تو میری عاطف اسلم سے ملاقات کرا دیں. تو میں نے کہا اگر میں ہوتا بھی تب بھی نہ کراتا, لیکن میں نہیں ہوں میڈیا میں. تو میں نے پھر اس کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی, وائی ڈو یو وانٹ ٹو بیکم اے سنگر. تو اس نے کہا میں بہت اچھا گاتا ہوں, میرے اندر ٹیلنٹ ہے, ٹیلنٹ کو ابھارنا چاہیے. میں نے کہا چلو اچھا گانا, اور اگر تم صحیح گاتے ہو, اچھے لیرکس گاتے ہو, وہ ایک الگ بات ہے, اچھا گانا, لیکن جس انڈسٹری میں تم جانا چاہ رہے ہو اس انڈسٹری کو تم جانتے ہو, وہاں پر کس طرح اوپر آنا پڑتا ہے. کبھی سیلیبریٹیز سے تم ملے ہو, ہاؤ مچ دے سیکریفائس ان دا نیگیٹو سینس. لٹرلی سب سے پہلے تمہیں اپنی حیا سیکریفائس کرنی پڑے گی, تمہیں لٹرلی اپنی آخرت کو سیل کرنا پڑے گا, بیکاز یو ہیو ٹو گو ٹو دا پارٹیز میں نہیں جاؤ گے, مشہور کیسے ہوگے, اوپر کیسے آؤ گے, اور پھر پارٹیز میں جاتے ہوئے جب بغل میں جو ہے وہ گرل فرینڈ نہیں ہوگی تو پھر کیسے تم ریکگنائز ہوگے, پھر تمہیں کتنی فضول خرچیاں کرنی پڑیں گی, کتنے تمہیں فوٹوگرافرز ہائر کرنے پڑیں گے, پھر تمہارا کٹ تھروٹ کمپٹیشن ایسے لوگوں سے ہوگا جو تمہیں گرانے کی کوشش کریں گے. ایسے ہی تو سیلیبریٹیز اتنے سٹریس میں نہیں ہوتے نا, دے آر ان اے میس ایکچولی. سو people want to become famous but they don't know the price of fame. سیلیبریٹی بننا چاہتے ہیں لیکن سیلیبریٹی بننے کی پرائس انہیں نہیں پتہ ہے. میریلن مونرے ایسی خودکشی نہیں کی اس نے ایک لیٹر لکھا تھا سوسائڈ کرنے سے پہلے, وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. The price of becoming a celebrity is not very light, it's very heavy price. تو یہ ہماری یوتھ کو سمجھنا چاہیے کہ جس انڈسٹری کا وہ حصہ بننا چاہ رہے ہیں وہ انڈسٹری بہت ڈینجرس ہے, خطرناک وے آف لائف ہے. سو 6 reasons. Number 7,
फीलिंग टू लेजी टू डू गुड डीड्स, और ये पिक्चर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जब आपके अच्छे अमाल करने का दिल ही ना करे, आप लेजीनेस फील करें, अजान हो गई है, आपको पता है नमाज है, लेकिन आप उठ जाएं, बट बिल्कुल जब वो मौलवी साहब सलाम फेरने लगे तब आप मस्जिद में कदम डाल रहे हैं, या जानबूझ के प्लान बना के कि ये इशा की पहली दो रखते गुजरने दो, जरा लंबी होती हैं, आखिरी दो ज्वाइन कर लूंगा, तिलावत हो जाए आखिरी दो में एंटर हो जाऊंगा, सो दिस इज लेजीनेस। नमाज तो हो जाएगी बट ऑब्वियसली उस नमाज का आपको फायदा नहीं है। एंड देन फीलिंग लेजी टू डू गुड डीड्स, आपको पता है कि एक जगह लेक्चर हो रहा है, एक जगह अच्छी चीज हो रही है, बट यू फील लेजी, बट जैसे आपको पता लगे एक जगह कॉन्सर्ट हो रहा है, एक जगह जो है फुटबॉल मैच हो रहा है, तो आप वहां पहुंच जाएं, दिस इज साइन ऑफ वीक फेथ, और इसको करेक्ट कैसे करना है इंशाल्लाह वील बी डिस्कसिंग। नंबर 8 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डिसलाइकिंग द सुन्ना। व्हेन यू लव एवरीथिंग बट सुन्ना, इट इज साइन ऑफ वीक फेथ। And literally people dislike the sunnah. They claim कि I love Rasulullah but they dislike the sunnah. कितना आप कह लें कि मुतजाद रवैया है कि मुंह से कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, बट जब सुन्ना की बात आती है तो दे डिसलाइक इट। फॉर एग्जांपल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि गुस्से को बर्दाश्त करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जो आपके साथ बुरा करे कोशिश करो उसके साथ एहसान करो, उसके साथ काइंडनेस शो करो। लेकिन जब ये मिसालें हम देते हैं ना लोगों को, तो वो कहते हैं कि यार ये कल के बच्चे हैं, इनको क्या पता, प्रैक्टिकल कुछ और होता है, ये ऐसे ही बातें कर रहे हैं सुन्ना की और इम्प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, असल में दुनिया में ऐसे नहीं होता। असल में दुनिया बहुत बुरी है, बहुत गंदी है, लोग बड़े धोखेबाज होते हैं, आपको भी थोड़ा 2 नंबर बनना पड़ता है। अब ये बात वो बड़ी केयरलेसली कर देते हैं कि आपको भी 2 नंबर थोड़ा बनना पड़ता है, लेकिन इस बात का इनडायरेक्ट मतलब ये है कि आई डिसलाइक द सुन्ना, है कि नहीं है? यही कह रहा है ना वो इनडायरेक्टली कि आई डिसलाइक द सुन्ना, सुन्ना इज नॉट प्रैक्टिकल, वो कहना ये चाह रहे हैं इनडायरेक्टली। तो सुन्ना से नफरत करना, सुन्ना को डिसलाइक करना, सुन्ना वेज को डिसलाइक करना, उनका मजाक उड़ाना, उन लोग का मजाक उड़ाना जो सुन्ना पर अमल कर रहे हैं, यू नो दीज आर सम ऑफ द साइंस ऑफ हिपोक्रेसी एंड सम ऑफ द साइंस के आप में ईमान की बहुत कमजोरी है और ईमान रिवाइव होने वाला है। तो ये हमने 8 साइंस पढ़े वीक फेथ के। दिस वाज अ डायग्नोसिस कि हम डायग्नोज करें कि वीक फेथ होती क्या है। अब फेथ पर मैं एक बड़ी जबरदस्त हदीस सुनन इब्ने माजा की आपको सुनाता हूं। बी डिवाउट एंड यू विल बी द मोस्ट पायस ऑफ पीपल, मुखलिस हो जाओ, तुम नेक बन जाओगे। इस एक हदीस में पूरा समंदर है, जैसे कहते हैं ना समंदर को कूजे में बंद कर दे, शायद ये है मुहावरा। कैसे? मुखलिस बनने से क्या मुराद है? जो बंदा अपने आप से मुखलिस है वो गुनाह नहीं करेगा। उसे पता है ये फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाती है चीज़, उसे पता है कि मैं देख तो सकता हूँ लेकिन देखूंगा तो मेरा ही नुकसान है, वो अपने आप से मुखलिस है। उसे पता है मैं किसी के साथ बुरा करूंगा मेरे साथ बुरा होगा, ये होता है मुखलिस होना। फिर वो अल्लाह के साथ मुखलिस है, जैसे वो माँ बाप को धोखा नहीं दे सकता, जैसे वो किसी चाहने वाले को धोखा नहीं दे सकता, इस तरह वो अल्लाह को बिट्रे नहीं कर सकता। वो गुनाह करने से पहले सोचता है ये बिट्रेयल है अल्लाह के साथ, वाई शुड आई बिट्रे माई लॉर्ड, वाई शुड आई बिट्रे रसूल अल्लाह, मैं क़यामत वाले दिन क्या चेहरा दिखाऊंगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये इखलास है। तो मुखलिस हो जाओ, तुम नेक हो जाओगे। अपने अंदर इखलास लाएं अल्लाह रसूल के हवाले से, और सबसे बड़ी बात अपने साथ मुखलिस हो जाए। जो बंदा अपने साथ मुखलिस है वो नेक बन जाएगा। बी कॉन्टेंट एंड यू विल बी द मोस्ट ग्रेटफुल ऑफ पीपल। कंटेंट शो करो, कंटेंटनेस शो करो, कंटेंटमेंट शो करो, खुशी शो करो चीज़ों के ऊपर। ज़रूरत से ज़्यादा शिकायत ना करो, थोड़ी बहुत चलो चलती है, हालात ऐसे हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अनग्रेटफुल होंगे, हर चीज़ पे शिकायत करेंगे, हर चीज़ को रिजेक्ट करेंगे, तो दिस इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ वीक फेथ। तो बी कंटेंट एंड यू विल बी द मोस्ट ग्रेटफुल ऑफ पीपल, शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। लव फॉर पीपल वट यू लव फॉर योर सेल्फ एंड यू विल बी अ बिलीवर। जो अपने लिए चाहते हो वो दूसरों के लिए चाहो, बिलीवर बन जाओगे। अब इससे मुराद क्या है? हम चैरिटी करते हैं, लेकिन हम पता है कौन सी चीज़ चैरिटी करते हैं? जो बोसीदा हो चुकी है, जो यूज़ में नहीं है, हम कहते हैं अब इसको चैरिटी कर दे। तो ये तो वो बात ना हुई कि लव फॉर अदर्स व्हाट यू लव फॉर योरसेल्फ। सिमिलरली व्हेन यू विश दैट नो वन बुलीज यू, व्हाई विल यू बुली अदर्स? व्हेन यू विश नो वन हर्ट्स यू, व्हाई विल यू हर्ट अदर्स?
تو ایمان والا وہی چاہتا ہے دوسروں کے لیے جو اپنے لیے چاہتا ہے. Behave well with your neighbors and you will be a Muslim. اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے ہو جاؤ, ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ, اور تکلیف پہنچانے کی بہت سی مراد ہے. اکثر محلوں میں, بحریہ میں تو چلیں ایسا نہیں ہوتا ہے, میں محلوں میں بھی رہا ہوں, اکثر محلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کوڑا اس کے آگے پھینک دیتے ہیں, لٹرلی گیٹ کے آگے تو نہیں لیکن اس کے قریب کوڑا پھینک دیتے ہیں, ملبہ پھینک دیتے ہیں, اپنی گاڑی ان کے آگے لگا دیتے ہیں, کیاری میں یا گیٹ کے آگے لگا دیتے ہیں. اس سے تکلیف ہوتی ہے اگلے کو, تو اس لیے نیبرز کے ساتھ اچھا رہنا بہت ضروری ہے. لاف لیس, یہ یوتھ کے لیے پرٹیکولرلی, لاف لیس فار ٹو مچ لافٹر ول ڈیڈن دی ہارٹ. کم ہنسو, کیونکہ ضرورت سے زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا. یہ ہے سب سے بڑا ایشو ہماری یوتھ کا. آل دا ٹائم واچنگ میمز. فیس بک پہ 90% پیجز میمز کے جوائن کیے ہوئے, میمز کی ایپس چل رہی ہیں, اور وہ فضول قسم کے لوگ یوٹیوب پہ جو وی لاگز بنا رہے ہیں, اب میں نام کیا لوں, نسرین اور پتہ نہیں کیا کیا, مطلب ہر وقت یوتھ کو شغل میلے میں لگایا ہوا ہے, ہر وقت ہنسانے میں لگایا ہوا ہے. تو کہاں یوتھ نے امپریس ہونا حدیث سے اور قرآن سے, جب ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا دیکھنا سننا ہی ہر وقت میمز ہے, ہر وقت ان لوگ کو سننا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ the heart will be definitely dead. That's why they are searching for entertainment in everything. ہر چیز میں شغل ہونا چاہیے, جب تک شغل نہیں ہے مزہ نہیں آتا. تو دین میں شغل نہیں ہے. اگر آپ قرآن میں انٹرٹینمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں تو قرآن میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, قرآن میں تو بشارت ہے اور قرآن نے ڈرایا ہے. تو ہماری یوتھ کا انفارچونیٹلی مزاج ہی ایسا بن رہا ہے کہ نہیں, شغل ہونا چاہیے ہر چیز میں. سو پلیز بی ویئر, یو کین ہیو فن, یو کین واچ میمز, دیر آر سم گڈ میمز, بندہ انجوائے کرتا ہے ان میمز کو. ہمارا یوتھ کلب کا ایک گروپ ہے واٹس ایپ پہ, ہم بہت میمز شیئر کرتے ہیں. جو بھائی سامنے بیٹھے جو ریکارڈ کریں اس وقت, انہیں پتہ ہے. تو ہم بھی انجوائے کرتے ہیں, وی میک میمز آن ایچ ادر, ہم مائنڈ نہیں کرتے. بٹ ظاہر ہے کہ وہاں پر ریمائنڈرز بھی شیئر ہوتے ہیں, not only memes, we also remind each other. So there should be a balance. This is Sunan Ibn Majah. اور دیکھیں, ضرورت سے زیادہ مذاق, عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ ضرورت سے زیادہ مذاق دشمنی کو کھینچ لاتا ہے. It brings enmity. دوست مذاق کرتے ہیں لیکن مذاق ایک حد تک ہوتا ہے. زیادہ تر لڑائیاں میں آپ کو بتاؤں ٹین ایج میں جو میری بھی ہوئی تھی, وہ مذاق کی وجہ سے ہوئی تھی. ایک دوست مذاق کرتا تھا لیکن بہت زیادہ مذاق کرتا تھا, انسلٹ کرنے لگ گیا محفل میں, جیسے جگتوں کا کلچر بہت عام ہے ہمارے ہاں. تو مذاق کی ایک حد ہوتی ہے, اس کے بعد پھر لڑائی ہوتی ہے. اس لیے وی ہیو ٹو لرن دس کہ مذاق ایک حد تک ہے. پھر ایک حدیث ہے, عمار بن یاسر, may Allah be pleased with him, he said, whoever has 3 qualities will have completed the faith. جس میں یہ 3 کوالٹیز ہیں اس کا ایمان کامل ہے. نمبر 1, فیئرنیس فرام یور سیلف ٹو ادرس, دوسروں کے ساتھ جسٹس, فیئر ہونا. اور یہ بہت مشکل کام ہے, یقین کریں بہت مشکل کام ہے. ہم ہمیشہ اپنے کلوز لوگوں کو فیور کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کو, چاہے وہ غلط ہیں, فیور کرتے ہیں. جیسے آج کل یوتھ کے پھڈے نہیں ہوتے, تو وہ دوست آگے کہتا ہے مجھے فلانے نے دھمکی لگائی, تھریٹ کیا, چلو بھائی ہاکیاں اٹھاؤ اور چلو. یہ ایل جی ایس, بیکن, ایچ ایس این میں بڑے پھڈے ہوتے ہیں, میں تو چونکہ پڑھاتا ہوں یوتھ کو سو آئی نو. اب وہ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یار اس کا قصور نہ ہو, اس نے کوئی بغیرتی نہ کی ہو, سوری ٹو یوز دس ورڈ. سارے یہ کہتے ہیں کہ نہیں, دوست کا پھڈا ہے تو میں جاؤں گا, ناؤ آئی ہیو گاٹ ہز بیک, آئی ہیو گاٹ یو. اور وہ سب کچھ ہاکی شاکی لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں, چاہے دوست جو ہے وہ ایک نمبر کا, اب میں وہ ورڈ نہیں کہنا چاہتا. تو یو آر سپورٹنگ یور فرینڈ ان دا رانگ وے. دیٹ از ناٹ ایمان, دیٹ از ایکچولی ہپوکریسی. آپ کا اگر دوست غلط ہے تو اس کی سائڈ آپ نہیں لیں گے, آپ اسے سمجھائیں گے کہ تم غلط ہو. اسی طرح آپ کی اولاد غلط ہے, آپ اولاد کو سمجھائیں گے. آپ جو ہے وہ کسی اور کو بلیم نہیں کر دیں گے, آپ کی ذمہ داری ہے تربیت کرنا. اور یہ بہت ہوتا ہے جب میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں اور وائف جا کر بتاتی ہیں اپنے گھر والوں کو, تو کتنے گھر والے ہیں جو وائف کو ایکچولی بیٹی کو سمجھاتے ہیں, زیادہ تر بلیم کرتے ہیں کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, ایسا ہی ہوگا. اینڈ وائس ورسا آلسو. جب وائف شکایت کرتی ہیں شوہر کے بارے میں تو اسے بلیم کیا جاتا ہے, شوہر کو نہیں دیکھا جاتا. دس از ہاؤ اٹ ہیپنز ان آور کلچر. تو لطف تو یہ ہے, ایمان تو یہ ہے کہ حق کی جنگ لڑو, حق کے ساتھ کھڑے رہو, چاہے وہ تمہاری اولاد کے خلاف ہے, چاہے وہ
تمہارے دوست کے خلاف ہے. تو دیٹ از ون آف دا سائنز آف ایمان. نمبر 2, آفرنگ پیس ٹو دا ورلڈ. امن والے ہونا, امن کی باتیں کرنا, امن کی جستجو کرنا اور ورلڈ کو امن آفر کرنا, دیٹ از آلسو ون آف دا سائنز آف فیتھ. یعنی یو آر اے پیس لور, یو آر اے پیس میکر. آپ وہ نہیں ہیں جو پھڈے ہو رہے ہو تو تالیاں مارنے لگ جاتے ہیں, ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں. آپ امن کی کوشش کرتے ہیں, صلح کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 3, اسپینڈنگ ان چیریٹی ایون وائل پور. اور تیسری نشانی کیا ہے, بڑی ہی زبردست نشانی ہے کہ ایون دو تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں پھر بھی اسپینڈ کرنا. وہ ایک اسکالر مجھے بتا رہے تھے کہ کسی نے انہیں کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ مجھے بہت مال دے, میری انکم 5 لاکھ ہو جائے تاکہ میں بہت سی زکوٰۃ دوں اور میں بہت سی چیریٹی کروں. تو اسکالر نے ان سے پوچھا کہ آپ ابھی کتنی کرتے ہیں, بیکاز چیریٹی از اے ہیبٹ. اگر ابھی ہیبٹ نہیں ہے تو تب بھی نہیں کریں گے. تو یہ دعا مجھ سے آپ نہ کرائیں, کیونکہ ابھی سپوز کر لیں آپ کی تنخواہ نہیں ہے, آپ کی پاکٹ منی تو کچھ ہوگی نا, تو آپ اس میں سے کتنا دیتے ہیں. چلے 5,000 پاکٹ منی ہے, کیا آپ 100 روپیہ دیتے ہیں؟ جب آپ 5,000 میں سے 100 روپیہ نہیں دے رہے تو 5 لاکھ میں سے آپ نے کیا دینے, تب تو خرچے اور بڑھ جائیں گے. سو چیریٹی ہے ہی یہ کہ جب نہ ہو تب بھی میں نے کرنی ہے, کچھ نہ کچھ میں نے کرنی ہے. پیسے نہیں ہے تو چیریٹی یہ ہے کہ بس کسی کو ہنسا ہی دو, کسی کو اسمائل لے آؤ چہرے پہ, یہ بھی چیریٹی ہے. بٹ ہیئر اٹ مینس اسپینڈنگ. سو اسپینڈنگ ان چیریٹی ایون وائل پور. اور چیریٹی پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنی اسرائیل کے بندے کا واقعہ سناتے ہیں. He was a monk who worshipped Allah for 60 years. 60 سال اس بندے نے اللہ کی عبادت کی. And then when he was 60 years, he was lured by a woman, seduced by a woman, a very beautiful woman. اور وہ پھنس گئے. He slipped and he committed the sin. For 6 nights he committed the sin. اس کے بعد وہ اتنا ریگریٹ میں آئے, اتنا پریشان ہوئے کہ he asked Allah for forgiveness continuously in a far by mosque. ایک far by mosque میں گئے اور وہاں جا کر دن رات اللہ سے توبہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں. So the incident goes like this کہ ایک دن لوگوں نے انہیں کہا کہ یار آپ 2-3 دن سے یہاں مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کچھ کھا پی نہیں رہے ہیں, تو یہ ہم آپ کے لیے کچھ لوف آف بریڈ لائے ہیں, آپ اس کو کھائیے. لوگوں نے دیکھا نا نیک آدمی ہے, بس روتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے, تو چلو اس کو کچھ کھانا دیتے ہیں. جب وہ اس کے لیے کھانا لائے تو اس کے ارد گرد کچھ غریب لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کیا کیا کہ لوف آف بریڈ کو ہاف کیا, آدھی ادھر دی آدھی ادھر دی اور تھوڑی سی خود کھائی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایٹ دیٹ پوائنٹ اللہ سینڈ دی اینجل آف ڈیتھ, اور اینجل آف ڈیتھ نے اس کی روح قبض کر لی ایٹ دیٹ پوائنٹ. پھر جب اس کا حساب لیا گیا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, جب اس کے گڈ ڈیڈز کو تولا گیا, اور یہ فیوچر کی بات بھی ہو سکتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے تھرو بتاتے ہیں, تو وحی میں فیوچر کا ذکر بھی ہے. جب اس کے گڈ ڈیڈز کو تولا گیا تو وہ کم تھے, اور وہ 6 نائٹس آف سن جو اس نے سن میں گزاری تھی وہ زیادہ تھے. 60 ایئر آف ورشپ کم تھا, اور 6 nights of sin were heavy because that was a major sin he committed, especially that he was a monk, he was a worshipper of Allah. And then Rasulullah said that one of the angels placed those loaf of bread on the scales. Angels وہ loaf of bread لے کر آئے جو اس نے لوگوں کو دیے تھے, وہ scales میں رکھے good deeds میں, اور اس کے good deeds اتنے heavy ہو گئے bad deeds سے کہ he was forgiven and admitted into the paradise. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ سن آپ کو پرسنلی ہرٹ کرتا ہے. جب آپ گناہ کرتے ہیں نا, خصوصاً اس طرح کا سن, وہ آپ کا پرسنل سن ہے. لیکن جب آپ چیریٹی کرتے ہیں وہ سوسائٹی کو بینیفٹ کرتا ہے. دیٹ از مور بیلوڈ ٹو اللہ تعالیٰ. تو جب اس نے فارگیونیس مانگی وہ تو اس کے اپنے لیے تھی, لیکن جب اس نے چیریٹی کی تو وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائی, اور اللہ اتنا خوش ہوئے کہ اس چیریٹی کی وجہ سے اللہ نے اسے معاف کیا. That's why رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said کہ do charity even if half a date, کیونکہ charity removes sins just like water extinguishes fire. تو جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو ہمیں چیریٹی کرنی چاہیے. یہ ہمارے لیے ایک بہت عبرتناک واقعہ ہے, یعنی اس سے عبرت پکڑنی چاہیے. سو تیسری نشانی ہے اسپینڈنگ ان چیریٹی ایون وائل پور. پھر ایک حدیث میں آتا ہے, اب انس ابن مالک reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said the faith of a servant is not upright until his heart is upright.
تم کامل ایمان والے نہیں ہو جب تک تمہارا ہارٹ اپرائٹ نہیں ہے، تم نیکی پر نہیں ہو. جیسے ڈاکٹر اسرار ایک مثال دیا کرتے تھے نا کہ تم نے بہت سے عمرہ کیے ہیں، حج کیے ہیں، اور تم نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، تہجد پڑھی ہیں، لیکن اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تمہیں تکلیف نہیں ہوئی تو تم نیک نہیں ہو. تم عابد ہو لیکن تم نیک نہیں ہو. تو نیکی یہ ہے کہ ایک سافٹ ہارٹ رکھنا، لوگوں کے لیے فیل کرنا. اینڈ his heart is not upright until his tongue is upright. کتنی زبردست بات ہے. جب تک آپ کی ٹنگ اپرائٹ نہیں ہے آپ کا ہارٹ اپرائٹ نہیں ہے. تو ٹنگ اپرائٹ کیسے ہوتی ہے کہ وہ زبان جس سے گالی گلوچ نہ نکلے، سلینگ نہ نکلے، جس سے جو ہے فضول بات نہ نکلے، فضول جوک نہ نکلے. دس از اے سائن کہ اس کا ہارٹ ٹھیک ہے، بیکاز ٹنگ از دا مرر آف دی ہارٹ. کچھ لوگ کڑوے ہو جاتے ہیں نا، وین یو ٹرائی ٹو ٹاک ٹو دیم وہ کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں. دیٹ از سائن آف ویکنیس آف فیتھ. ہو سکتا ہے کسی پرابلم سے بھی گزر رہے ہوں، ان سے ڈسکس کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ بڑے کڑوے ہو گئے. تو ٹنگ کا یوز بہت ضروری ہے. A man will not enter paradise if his neighbor is not secure from his evil. تو ایک بندہ اگر اس کے ایول سے اس کا نیبر سیکیور نہیں ہے تو وہ انٹر پیراڈائز نہیں ہوگا. یہ چیز میں نے ہاسٹل لائف میں بہت دیکھی ہے. جب ہم ہاسٹل لائف میں ہوتے تھے تو ہمارے ساتھ والے روم کے جو لوگ تھے وہ اونچی اونچی گانے لگا لیتے تھے. اب ہم گانے تب سننا نہیں پسند کرتے تھے، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے تھے بند کر دو. وہ کچھ شرارتی ہوتے ہیں وہ اور اونچی کرتے تھے، تو پھر انہیں مجبوراً یہ حدیث سنانی پڑتی تھی کہ یہ حدیث پھر سن لیں کہ کل کو آپ کے لیے بہت بڑا وبال بنے گا. بہرحال اس طرح کی شرارتیں ہوتی ہیں، تو نیبرز کا بہت خیال رکھنا چاہیے. ناؤ لاسٹلی انشاءاللہ لیٹس ڈسکس سم آف دیز تھنگس دیٹ ڈسٹروائے ایمان. ہم نے ابھی یہ چیزیں ڈسکس کی کہ ایمان کا ڈائگنوسس کیا ہے، ویکنیس آف فیتھ کی نشانیاں کیا ہیں. ناؤ تھنگس دیٹ ڈسٹروائے ایمان، دیز آر 4 اکارڈنگ ٹو می. اور بھی بہت ہیں لیکن یہ 4 ٹاپ ہیں. بیڈ کمپنی، بیڈ فرینڈ. پیپل وانٹ ٹو آفر صلاح بٹ فرینڈز ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تو اس کی بھی نماز چھوٹ جاتی ہے. دیر آر مینی پیپل آئی سو جو نمازی تھے، تبلیغی جماعت سے تھے، یونیورسٹیز جوائن کی، نمازیں گئیں، ختم ہو گئی نمازیں. کسی کارپوریٹ سیکٹر میں گئے، نمازیں گئیں، بیکاز کمپنی ویسی ہے. اچھے لوگوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا، نیک لوگوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا. اینڈ دین آئی سو ان مائی یونیورسٹی ٹائم sisters who were in نقاب حجاب in the first semester. in the fourth semester نقاب بھی گیا، حجاب بھی گیا. بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ریزن کمپنی کا اثر. اوکے، سو بیڈ کمپنی literally destroys ایمان. then music and movies. there are some appropriate movies، اچھی موویز ہو سکتی ہیں، بٹ majority of such things especially music. ابھی میوزک کے بارے میں آپ کو ابن قیم کے سخت سخت اقوال سناتا ہوں. پیپل آسک کہ میوزک کا کیا سٹیٹس ہے اسلام میں. میری جو ریسرچ ہے، میرے نزدیک میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں. اس کی بہت سی ریزنز ہیں. ایک تو کلیئر کٹ احادیث ہے. دوسرا، آئی ایم کمنگ فرام اے بیک گراؤنڈ کہ آئی واز اے ووکلسٹ. ایک لوکل بینڈ ہم نے بنایا تھا. ڈیتھ میٹل، بلیک میٹل، گوتھک، پنک میٹل، نو میٹل، یہ ساری میٹل کی ٹائپس. میرے پاس 200 GB کلیکشن 2006-2007 میں ہوتی تھی، جب 200 GB بہت بڑی چیز ہوتی تھی. جو لوگ میرے بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے. یونیورسٹی میں ہم ایک بینڈ بھی بنا رہے تھے. میرا دوست زرار ماشاءاللہ وہ بھی دین کی طرف ہے، وہ گٹارسٹ تھا، اور اسی طرح بیس پلیئر بھی ہمارا ایک تھا، ڈرمر بھی تھا. میٹالکا ہمارا فیوریٹ بینڈ تھا اس دور میں. تو آئی ایم کمنگ فرام دیٹ بیک گراؤنڈ کہ میں اس بیک گراؤنڈ سے نہیں آ رہا کہ میں نے میوزک نہیں کبھی سنا ہوا ہے یا میں شروع سے دیندار تھا. آئی نو میوزک کا افیکٹ کیا ہے، آئی نو بالی ووڈ سانگس کا افیکٹ کیا ہے، اور وہ آپ کو کس فینٹیسی میں لے کر جاتے ہیں. لٹرلی وہ آپ کو اس فینٹیسی میں لے کر جاتے ہیں، اس ہائٹ پر لے کر جاتے ہیں بالی ووڈ سانگس، کہ وہاں سے آپ اتنے برے گرتے ہیں. جب آپ ریالٹی میں آتے ہیں آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں، آپ اتنی ہائٹ سے گرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. تو کچھ حکمت ہے نا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم was sincere to us. Allah is sincere to us. That's why he forbade us. And don't even ask me about, hip hop and these, rap songs. So music, to me, musical instruments are haram. اور جو lyrics ہیں they are even more dangerous. آج کے جو lyrics ہیں they are literally poison. انسان کو اس کے پرپس سے دور کرتے ہیں، اللہ سے دور کرتے ہیں، انسان کو فینٹیسی میں لے کر جاتے ہیں، یوفوریا کی سٹیٹ میں لے کر جاتے ہیں. انسان کو دے ایکٹ لائک اے ڈرگ. آپ کا ڈوپامین ریلیز کرتے ہیں، ڈوپ سینٹرز کو جا کر ہٹ کرتا ہے میوزک. تو یو شوڈ اوائڈ، جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں کریں. آئی انڈرسٹینڈ ایک دم چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. چلیں ایٹ لیسٹ
فضول سے تو جان چھڑا لیں نا, فلتی میوزک سے تو نکل آئیں, ہپ ہاپ ریپ سے تو نکل آئے نا. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ آپ کو باقیوں سے بھی نکالے. نمبر 3, مکسنگ اپ تھنگس دیٹ ڈسٹرائے ایمان. مکسنگ اپ سے کیا مراد ہے کہ یو سٹ ان گڈ کمپنی اینڈ دین یو گو اینڈ سٹ ان بیڈ کمپنی. یو آر مکسنگ اپ ٹو تھنگس. آپ اچھے لوگ میں ہی بیٹھ رہے ہیں, دیندار باتیں بھی سن رہے ہیں, لیکن پھر آپ ان لوگوں میں ہی بیٹھ رہے ہیں جو ایمینم سنتے ہیں, آپ ان میں بھی بیٹھ رہے ہیں جو ہر وقت دنیا کی باتیں کرتے ہیں. اس طرح نہیں چلے گا, بیکاز اے پرسن کین ناٹ ہیو ٹو ہارٹس. یو ہیو ٹو چوز اے پاتھ کہ میں نے بس نیک لوگوں میں بیٹھنا ہے, پھر نیک لوگوں میں ہی بیٹھنا ہے, ادروائز دس ول ڈسٹرائے یور ایمان. اینڈ لاسٹ از envy, حسد. Jealousy and envy eats up the good deeds just like a termite eats up wood. حدیث ہے, جیسے دیمک اس کو کھا جاتی ہے, لکڑی کو کھا جاتی ہے, اسی طرح envy اور حسد گڈ ڈیڈس کو کھا جاتا ہے. یا جسٹ لائک اے فائر ایٹس دا وڈ, یہ بھی ایک مثال ہے, آگ جیسے لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو حسد ہوتا ہے ایک نیچرل, دس از اے نیچرل ایموشن. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد ہو گیا تھا, یوسف علیہ السلام سے. سبلنگز میں رائیولری بہت جو ہے وہ کامن ہے, اسپیشلی ٹین ایج میں ہو جاتا ہے حسد کہ ابو نے اس کو یہ لا کر دیا, مجھے یہ نہیں لا کر دیا, ابو نے اس کو یہ دیا. سبلنگز میں ایسے ایسے اختلاف ہو جاتے ہیں کہ محنت میں کروں, انجوائے تم کرو. سارا دن گھر کے کام میں کرتا ہوں, تم جاب کر کے آتے ہو اور بس بیٹھ جاتے ہو آ کے, اور اینڈ میں پیسے بھی زیادہ تمہیں ملتے ہیں. تو یہ آ جاتی ہیں چیزیں, نیچرل ہیں. ماں باپ کو مینیج کرنا چاہیے, اولاد کی تربیت کرنی چاہیے, سمجھانا چاہیے. بٹ جو خود بندہ انوی کر رہا ہے اس کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ دس ول ایٹ اپ مائی گڈ ڈیڈس. بھائی آپ کمپیئر کرنے کی بجائے جو ہے وہ تعریف کرو اگلے کی, آپ اس کے لیے دعا کرو. آپ کا بھائی آپ کی بہن آپ سے زیادہ کماتا ہے, اچھی بات ہے, آپ اس کے لیے اور دعا کرو, اللہ اسے اور دے. سو envy eats up good deeds. So just last few things. فضیل ابن ایاد کا ایک کوٹ میں آپ کو سناتا ہوں, یہ میرے فیوریٹ سلف ہیں. اسلاف, تابعین, تبع تابعین, صحابہ اور بزرگان, یہ اسلاف ہوتے ہیں. تو he is one of my favorite salaf. He said, whoever smiles at his brother's committing of a sin has betrayed him. This is what I am talking about. ریئل فرینڈشپ یہ نہیں ہے کہ دوست کے سن پر مسکرانا. آج کل ایسے ہی ہوتا ہے نا, دوست ٹک ٹاک کی ویڈیوز دکھاتا ہے, آپ کو فضول چیزیں دکھاتا ہے, آپ ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, آپ انکریج کرتے ہیں کہ واہ بھائی واہ. He said, if you smile at his sin, you have betrayed him actually. تم نے دھوکہ دیا ہے اس کو. کیسے دھوکہ دیا ہے کہ تم سنسیئر دوست نہیں ہو. اگر تم سنسیئر دوست ہوتے تم منع کرتے, تم روکتے. یہ سنسیئرٹی ہے. یہ کون سی سنسیئرٹی ہے کہ تم مسکرا رہے اس کے گناہ پہ. Then Sufyan as-Sawri said, there is nothing that corrupts a person or rectifies him more than his companion. دوست سے زیادہ انسان کو کوئی اور کریکٹ اور کرپٹ نہیں کرتا. یقین کریں ماں باپ کی بات نہیں سنتے لوگ, دوست کی بات زیادہ سنتے ہیں. اس لیے ماں باپ کو چاہیے اس کے دوست اچھے بننا, کیونکہ ایک ایج آتی ہے کہ ٹین ایجرز ماں باپ کی بات نہیں سنتے اتنی. سو دے شوڈ لک کہ ان کے فرینڈز اچھے, کیونکہ فرینڈ سے انفلوئنس, اسپیشلی جو 13 to 18 سال کا جو ہوتا ہے نا ٹائم پیریڈ, اس میں ہم زیادہ دوستوں کی سنتے ہیں. تو پیرنٹس ہیو ٹو انشور کہ دوست اس کے اچھے ہیں. ابن حجر سیڈ, no sin remains minor when accompanied by persistence and no sin remains major when accompanied by the seeking of forgiveness. کوئی بھی سن مائنر نہیں ہے جب وہ روٹین بن جائے تو وہ میجر سن ہے, چاہے وہ آپ کے نزدیک چھوٹا سن ہے, پرسسٹنس کی وجہ سے وہ میجر بن جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ یو ٹاک ٹو اے نان محرم, اب آپ کے لیے مائنر سن ہے, اینڈ اف یو آر ٹاکنگ ناٹ دیٹ بیڈ تھنگس, جسٹ انٹریکشن کر رہے ہیں آپ, اللہ کی حدود کو کراس اس سینس میں کر رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ فری ہو رہے ہیں. نان محرم سے بات کرنا منع نہیں ہے, کام کے لیے کی جا سکتی ہے, پرپز فل ہونا چاہیے, اور اکیلے میں نہیں ہونی چاہیے, گروپ ورک ہو تو بات کی جا سکتی ہے. But when you are chatting to someone, when you are lonely, there is immense chance of slipping away. اب آپ اس کو persistent بنا لیتے ہیں, آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں گناہ, تو یہ میجر سن بن جائے گا. This is one of the rules of fiqh. کہ you consider it minor sin, but it is actually major sin, even though you are not committing anything that evil, اس level کا evil, but still it will be a major sin. And major sin becomes a minor and doesn't become a sin when accompanied by the seeking of forgiveness. اور معافی مانگنے سے میجر سن بھی معاف ہو جاتا ہے. دین ابن القیم کا میں ایک کوٹ آپ کو سناتا ہوں میوزک کے بارے میں.
Never do the love of song and the love of Quran come together in a person's heart except that one expels the other. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالی ووڈ سانگ بھی دل میں ہے اور قرآن بھی دل میں ہے، یا بالی ووڈ سانگ قرآن کو نکال دے گا، قرآن کو نکالنے سے مراد ہے قرآن کی فلسفی کو، یا قرآن بالی ووڈ سانگ کو نکال دے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب آپ زیادہ کیا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ایمینم بھی دل میں ہے اور قرآن بھی دل میں ہے، اللہ رسول بھی دل میں ہے اور ہپ ہاپ بھی دل میں ہے. دس از ناٹ پاسبل. بالی ووڈ کے لیرکس مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں کس طرح کے لیرکس ہوتے ہیں. ان لیرکس کو سن کے کوئی بندہ نیک نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، میوزک میکس اس بیٹر پرسن. ڈیفائن اے بیٹر پرسن. ہاؤ ہیز اٹ میڈ یو اے بیٹر پرسن. سم پیپل گو آن ٹو سے میوزک از دا ڈائٹ آف دا سول. تو ایک اسکالر کہتے تھے یس اٹ از دا ڈائٹ آف دا سول بٹ اے بیڈ سول، ناٹ اے گڈ سول. اٹ از دا ڈائٹ بٹ آف اے بیڈ سول. سو میوزک اینڈ سانگز ول ایکسپیل دا قرآن. اکثر یوتھ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں پیچھے گانا چل رہا ہوتا ہے، تو میوزک تو یہیں سے پھر غلط ہو گیا نا. بھائی جو چیز دماغ پہ سوار ہے نماز پڑھتے ہوئے وہ چیز غلط نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ آپ کو ہنڈر کر رہی ہے ورشپ سے. لوگ سجدے میں جا رہے ہیں اور بالی ووڈ سانگ چل رہا ہے مائنڈ میں. These are the harms of music. And then Ibn al-Qayyim said, singing and music is worse and more harmful than stories of emperors. Stories of emperors سنایا کرتے تھے اس دور میں نا لوگوں کو ویسے ہی غافل کرنے کے لیے. جیسے ایمپررز کے خلاف بغاوت نہ کرو تو ایمپررز کی سٹوری سنائی جو اور لوگوں کو غافل کرو. تو he said کہ singing and music is even worse than that because it directs one to adultery and fornication. Literally, yes. Hip hop directs you to adultery and it is the fountainhead of hypocrisy. It is the snare of the shaitan. It is the snare of the shaitan. یہ شیطان کی آواز ہے. And it intoxicates the intellect. Literally it intoxicates your mind. آپ کو پتا ہے کہ فقہ اسلامی میں آپ لوگ حیران ہوں گے وہ بندہ جو میوزک سنتا ہے اس کی گواہی نہیں ہے. اگر یہاں اسلامک شریعہ ہوتی تو میوزک سننے والے سارے گئے کہ آپ کی گواہی قبول نہیں ہے کیونکہ آپ فول ہیں، آپ ایڈیٹ ہیں. Because scholars declared a person who listens to music as idiot. He is someone جو intoxicated ہے، وہ ہوش میں نہیں ہے، وہ میوزک سن رہا ہے، عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے. تو اس لیے that is a very serious issue. It's obstructing people from the Quran is worse than any way in which other types of phony speech blocks them. And its greatest harm is that it is obstructing you from the Quran. Because Ibn Taymiyyah said that those people who listen to music a lot, they don't like the Quran. لٹرلی مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے لمس کی ایک اسٹوڈنٹ آئی تھی ہمارے پاس. شی واز ڈوئنگ اے ڈگری ان میوزک سم تھنگ لائک دیٹ اینڈ شی سیڈ ٹو می کہ شی واز ویری آنیسٹ ود می. آئی اپریشیٹڈ دس. انہوں نے سچ بولا. انہوں نے کہا کہ قرآن نہیں لطف دیتا مجھے. آپ کہتے ہیں قرآن سنو میوزک کی جگہ، تو نہیں لطف دیتا، میوزک لطف دیتا ہے. تو میرے ذہن میں اسی وقت اللہ نے ایک ایگزامپل ڈالی. میں نے کہا کہ دیکھیں جب انسان بیمار ہوتا ہے نا، اس کی زبان کڑوی ہوتی، بخار ہوتا ہے، تو اسے کچھ اچھا نہیں لگتا کھانے میں. آپ اسے اچھے سے اچھا کھلا دو، وہ تو ہے ہی بیمار، اس کی زبان میں ہی کڑواہٹ ہے تو اسے ٹیسٹ ہی فیل نہیں ہوگا، ٹیسٹ بڈس خراب ہو جائیں گے. اب کرونا وائرس میں آپ کسی کو کھانا کھلائیں تو اس کو تو فیل ہی نہیں ہوگا، اسمیل کی سینس بھی نہیں ہے، نہ ہی ٹیسٹ کی اسمیل ہے. سو ورک آن یور ہارٹ. دیٹس وائی قرآن از ناٹ افیکٹنگ یو. بیماری ہے نا، اسپرچل ڈیزیز ہے، ہارٹ بیمار ہے، اس پہ کام کریں، پھر قرآن انشاءاللہ افیکٹ کرے گا. تو پہلے ذرا کام کریں، اپنے ہارٹ پر کام کریں، استغفار کریں، قرآن مجید پڑھیں، پونڈر کرنے کی کوشش کریں. نیک لوگوں میں بیٹھیں. نیگیٹو انرجی والے لوگوں میں بیٹھیں گے تو کہاں سے قرآن آپ کو مزہ دے گا، کہاں سے لطف آئے گا؟ یقین کریں نیگیٹو لوگوں کی نیگیٹو انرجی، دنیا دار لوگوں کی ایک عجیب سی نیگیٹو انرجی ہوتی ہے. You sit with them for 5 minutes, it's enough to destroy an ایمان worth of 1 month. 5 منٹ آپ بیٹھ جائیں تو آپ کا ایمان گیا. اس لیے اپنی کمپنی کو نوٹ کریں. آئی تھنک ادھر ہم آج اینڈ کریں گے بیکاز ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. میں نے آپ سے ڈسکس کرنا تھا سم ویز ٹو انکریز ایمان، انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ کلاس میں لے جاتے ہیں. یہاں پر ہم اینڈ کریں گے. اور میں نے یہاں پر آپ کو جو بتائی بات وہ یہ تھی کہ تھنگس دیٹ ڈسٹروائے ایمان، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، 4 چیزوں سے بچیں. بیڈ کمپنی سے، میوزک اینڈ موویز دیکھ کر، میوزک تو ویسے ہی حرام ہے میرے نزدیک. موویز سلیکٹڈ موویز چلیں، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے وہ بہت کیئرفل ہو کے، ویری کیئرفل. مکسنگ اپ
with people of hawa, people of desire, and then you go to people of religion. تو ایسے نہیں چلے گا. کمپنی آپ کی ایک ہونی چاہیے. دین envy, حسد سے بچیں, دوسروں سے جیلس ہونے سے بچیں, اپنے دل کو صاف کریں. دیٹ ول سیو یو فرام یور ایمان بینگ ڈسٹرائڈ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم ڈسکس کریں گے ہاؤ ٹو انکریز ایمان, ویز ٹو انکریز ایمان. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.